حیا اس صبح جب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آئی نا تو اس کے موبائل پہ جہاں کا پیغام آیا ہوا تھا۔ بگی سے اترتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر پڑھا۔ سنو، میں ذرا کام سے بیو کدا آیا ہوں، دوپہر میں ملتے ہیں، لنچ ساتھ کریں گے، ٹھیک؟ حیا نے حیرت سے ٹائم دیکھا، صبح کے 7 بج رہے تھے، اگر وہ ابھی بھی چلا تو 8 ساڑھے 8 تک پہنچ جائے گا، پھر دوپہر تک وہ بیو قدا میں کیا کرے گا؟ اس کا کب سے اس جزیرے پہ کوئی کام ہونے لگا؟ وہ الجھتی اندر آئی، بیگ بیڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے موبائل پر جہاں کا نمبر ملا، نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چوکھٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے عائشہ اور بہارے اپنی چیزیں اکٹھی کرتی نظر آئی، انہوں نے اب جنگل جانا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی عائشہ، جہاں آ رہا ہے۔ شور؟ عائشہ نے سر ہلا کر تھیلا لیا اور باہر چلی گئی۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگھار میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جہاں آ رہا تھا، اسے ڈھنگ سے تیار ہونا چاہیے۔ اس نے ہلکے ہلکے نم بالوں میں برش پھیرا اور پھر ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں اس کا تیسرا موتی رکھا تھا۔ بہارے کی سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی پرویا تھا جیسے وہ دونوں بہنیں پروتی تھیں، اور چین گردن سے لگا کر وہ دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ہک بند کرنے لگی۔ تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں اٹکا موتی مزید چمکنے لگا تھا۔ اب اس نے پھر سے جہاں کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو؟ پیچھے بہت شور تھا، مخصوص شور، بازار کا شور، جیسے بہت سارے بندے ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ جہاں تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں۔ تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ میں وہ ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ کیونکہ اسے یہ یاد تھا کہ جہاں نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا تھا، تو اس کا کون سا دوست تھا؟ اور وہ اپنے دوستوں کا ذکر مستور رکھتا تھا، کیوں؟ ہے کوئی، تم نہیں جانتی؟ اچھا، میں فارغ ہو کر تمہیں کال کرتا ہوں۔ اوکے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی، کیونکہ وہ جہاں کو اس سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ سو جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جہاں کہہ کے مبادہ اس نے فون بند نہ کر دیا تھا۔ جہاں بھی فون بند کرنے کے بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا، وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مبہم سا فقرہ جس میں حیا کو صرف اوتل گرینڈ سمجھ آیا تھا اور ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اوتل گرینڈ یعنی ہوٹل گرینڈ؟ جہاں نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا تھا، یعنی وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا ہے۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی تھی، کیونکہ جہاں کو علم ہی تھا کہ وہ عبد الرحمن پاشا کا ہوٹل ہے، اور پاشا تو اب بیو قدا واپس آ گئے۔ لوگ عموماً ریسٹورنٹس میں ہی ملتے ہیں نا، اس لیے اس نے یقیناً اپنے دوست کو وہیں اسی مقام پر بلایا ہوگا، اور جہاں تو سرے سے کسی عبد الرحمن پاشا کو مانتا ہی نہیں۔ پھر اچھا چھوڑو سب، دوپہر میں اس سے ملنا تو ہے، پوچھ لوں گی۔ سارے خیالات جھٹکتی وہ پزل باکس لے کر اٹھی اور اسٹڈی میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر تو وہ پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر ایک دم ایک نہج پہ پہنچ کر وہ باکس میز پر رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی۔ زرد لمبے فراک پہ اس نے بھورا سٹول شانوں کے گرد لپیٹا ہوا تھا، بال یوں ہی کھلے رہنے دیے اور پرس میں کالی مرچ کا اسپرے رکھ کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب جب تک جہاں کو اور ہوٹل گرینڈ کو نہیں دیکھ لے گی اسے بے چینی رہے گی، اب چاہے اسے کتنا ہی تنہا کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ ویسے بھی جزیرہ چھوٹا تھا، ہوٹل گرینڈ اور اس کی عقبی پھولوں کی مارکیٹ اس محل سے تقریباً 15 منٹ کی ہارس رائڈ پہ تھی، مگر بندرگاہ سے اس جگہ کا فاصلہ 5 سے 10 منٹ سے اوپر تھا۔ کیا تم مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو؟ اس نے 5 لیرہ کے 2 کڑکتے نوٹ بگی بان کے آگے سنجیدگی سے رکھے۔
بگی بان نے ایک نظر نوٹوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس پہ ڈالی۔ تمام، یعنی اوکے۔ اگلے ہی لمحے اس نے بگی کو دونوں گھوڑے پھرتیلی سے سڑک پہ دوڑائے۔ وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو دونوں طرف سے درختوں سے گھری ہوئی تھی، اور اس کے آخری سرے پر ہوٹل گرینڈ کی بلند بالا عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا، گو وہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی تھی کیونکہ آس پاس چھوٹے چھوٹے کیفے یا پھولوں کی دکانیں تھیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں پچھلی گلی تک پھیلی تھی۔ وہ پھولوں کے ایک اسٹال پہ جا رکی اور یوں ہی بے توجہی سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوٹل کے دروازے کے طواف کر رہی تھی کہ پتہ نہیں جہاں نے آنا بھی تھا یا اس نے یوں ہی اس ہوٹل کا تذکرہ کیا تھا۔ تبھی گلی کے سرے میں ایک بگی رکتی دکھائی دی۔ اس میں سے نیچے اترنے والا بلا شبہ جہاں ہی تھا۔ اس نے سر پہ سرخ پی کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ والیٹ سے پیسے نکال کر بگی بان کو دے رہا تھا۔ حیا جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس پر گملے رکھے تھے۔ گملوں اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کے درمیان درزوں سے اسے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ پیسے دے کر وہ آگے بڑھا اور اب وہ ہوٹل کی مخالف سمت میں سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ہوٹل کی عقبی گلی کی جانب تھا۔ بیچارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے، وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی تھی؟ وہ کیوں اس کا تعقب کر رہی تھی؟ اس نے جھنجھلا کر خود کو کوسا۔ جہاں کے آس پاس سڑک پہ بہت سارے لوگ دوسری سمت میں جا رہے تھے، وہ بھی اس ریلے کے پیچھے چل دی۔ اب جہاں کو پکارنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بس وہ کہیں کسی کیفے میں چلا جائے تو وہ پیچھے چلی جائے گی۔ گلی کے دوراہے پہ پھولوں کا ایک بڑا سا سٹال لگا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی اور ایک فلورل میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیا۔ میگزین کے طرف سے اسے گلی کا عقبی حصہ نظر آ رہا تھا جہاں وہ دور آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی پشت تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بنا ہوا تھا اور مستعد گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ یقیناً وہ ہوٹل کے مالکان کے لیے تھا اور یقیناً وہاں کوئی پرائیویٹ لفٹ بھی ہوگی جو ہوٹل کی اعلیٰ عہدیداران کو ڈائریکٹ اپنے فلور تک پہنچا دیتی ہوگی۔ اس نے میگزین کے کور کا کنارہ ذرا سا موڑ کر دیکھا جہاں اسی طرف سر جھکائے چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا، گرینڈ کی عقبی طرف۔ سیلز مین اب اس سے کیا چاہیے پوچھ رہا تھا۔ ٹیوپس، سبز رنگ کا ٹیولپ مل سکتا ہے؟ اس نے ارد گرد ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو استنبول کے کرۂ ارض پہ بھی شاید نہیں ملتا تھا۔ اس کے خیال میں سبز رنگ کا ٹیولپ؟ دکاندار ذرا حیرت سے بولا اور پھر بولا مل جائے گا۔ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولپس استنبول میں؟ جہاں دیکھو ٹیولپس ہی نظر آتے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولپس استنبول میں؟ جہاں دیکھو ٹیولپس نظر آتے ہیں۔ اس نے جلدی سے دوسرا سوال جھاڑا اور کن اکھیوں سے اس نے جہاں جو پارکنگ لاٹ تک پہنچتا نظر آتا وہاں رک کر اس نے اپنا والیٹ نکال کر گارڈ کو کچھ دکھایا، شاید اپنا آئی ڈی کارڈ۔ نفی میں سر ہلا کر جواباً کچھ کہہ رہا تھا۔ ٹیولپس تو استنبول کا سمبل ہیں۔ کیا آپ نے ٹیولپ فیسٹیول کے بارے میں؟ دکاندار جوش و خروش میں اسے فیسٹیول کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا جس میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بظاہر سر ہلا کر سنتی، گاہے بگاہے ایک نگاہ جو ہے وہ ہوٹل کے عقبی پارکنگ لاٹ پہ ڈال رہی تھی جہاں وہ ابھی تک کھڑا گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب تک وہ واپس پلٹا، حیا سٹول پر بیٹھ کر میگزین چہرے کے سامنے کیے پھولوں میں کیموفلاج ہوئی بیٹھی تھی اور اب بس جہاں چلا جائے تو وہ بھی خاموشی سے نکل جائے گی۔ کسی نے نرمی سے میگزین اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین اس کے سامنے کرتے ہیں نا تو اس کو الٹا نہیں پکڑتے۔ اس کے سر پہ کھڑے جہاں نے نرمی سے مسکراہٹ کے ساتھ میگزین سیدھا کر کے اسے تھمایا۔ اگر زمین میں گڑ جانے سے زیادہ مبالغہ آمیز محاورہ ہوتا نا تو وہ اس وقت حیا سلیمان پر صادق اترتا۔
وہ قدرے بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ اوہ ہاں، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ جواباً جہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ نہیں، بلکہ میں ادھر کیا کر رہی ہوں، وہ ذرا خفت سے مسکرائی تھی۔ میں ایک کام سے یہاں آیا تھا اور تم شاید میرے پیچھے؟ نہیں، میں تمہارے پیچھے کیوں آؤں گی؟ میں بھی ایک کام کے لیے آئی تھی۔ واقعی؟ ہاں، میں اس علاقے میں ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں، حال ہی کی ایک جرنلسٹ دوست کے لیے، بہت دلچسپ۔ اور تم کاغذ کے بغیر ہی رپورٹ لکھتی ہو؟ یہ نوٹ بک کہاں گئی؟ یہ رکھی ہے۔ اس نے بڑے اطمینان سے اسٹال کے اس طرف دکان کے کاؤنٹر پہ رکھی نوٹ بک اٹھائی اور اسے سینے سے لگا کر بازو لپیٹتے ہوئے جہاں کو مسکرا کر دیکھا۔ جہاں نے گردن موڑ کر دکاندار کو دیکھا۔ دکاندار نے ایک قلم میز سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کا قلم، کیا میرے انٹرویو کے ساتھ میری تصویر بھی چھپے گی؟ کوشش کروں گی۔ ملیے دوست سے؟ نہیں، بعد میں ملوں گا۔ سلیمان ماموں پرسوں استنبول آ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ وہ دونوں اب تیزی سے جزیرے کی ایک گلی میں چل رہے تھے جب جہاں نے اسے بتایا۔ معلوم ہے، اس لیے آج میں تمہارے ساتھ واپس جاؤں گی۔ اس نے ابھی کا ترتیب دیا اور پلان سے بتایا۔ ابا نے جب بھی اس کاروباری ٹرپ کا ذکر کیا تو انہوں نے استنبول واپس جانے کا تہیہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ ایک کاروباری ٹرپ کے لیے آ رہے تھے۔ اب جہاں کے آنے سے اسے آسانی ہوگی تھی، اس سے زیادہ وہ چھٹیاں افورڈ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ عیسیٰ کی پہاڑی کس طرف تھی؟ جب سڑک ختم ہوئی تو وہ پہاڑی راستے پہ چڑھنے لگا تو جہاں ایک جگہ رک گیا۔ ذرا متبزز سا انداز میں دو مخالف سمتوں میں جانے والی پہاڑی کو راستوں کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں سکندر کو اپنے ترکی کے راستے بھول گئے؟ وہ جتا کر مسکراتی ایک سمت اوپر چڑھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا سے اڑتی شال کو اس نے سختی سے شانوں کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ جہاں سکندر جب بھی یوں قدر تمہاری اور ڈی جے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت بھی وہ 2 سال بعد ہی ادھر آیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ تب بھی ڈی جے کا فون کرنے پہ تم بمشکل راضی ہوئے تھے، اور تم اس وقت ڈی جے کے ساتھ بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے تو ڈی جے نے بتایا تھا کہ تم مصروف ہو۔ اس نے بعد میں بتایا تھا۔ وہ مڑی نہیں تھی، مگر اسے حیرت تھی کہ جہاں کو اتنی پرانی بات اتنی جزیات سے یاد ہے۔ عیسیٰ کی پہاڑی کی چوٹی؟ یہ وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے وہاں پہنچ گئے تھے۔ پہاڑی کی چوٹی کسی سرسبز لان کی طرح چپٹی اور گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ اونچے اونچے درخت لگے ہوئے تھے، اور جیسے کسی یونیورسٹی کا کیمپس کا لان ہو۔ دور دور ٹولیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک چکور بلاک کی مانند لکڑی کی عظیم الشان عمارت، وہ ایک خستہ حال قدیم یونانی یتیم خانہ تھا جس کو دیکھنے سے دور دور سے لوگ عیسیٰ کی پہاڑی پہ آتے تھے۔ ہل آف جیزس۔ وہ دونوں ایک درخت تلے آ بیٹھے۔ حیا نے تنے سے ٹیک لگائی جبکہ جہاں اس کے قریب ہی کونی کے بل گھاس پر نیم دراز ہو گیا۔ اسے بے اختیار ٹاپ کپی کے عقبی برآمدے کا منظر یاد آیا جب وہ دونوں اس طرح بیٹھے تھے۔ لمحے جزیروں کی ہواؤں سے پھسلتے لکڑی کی قدیم عمارت پر آ گئے ہیں، گویا بارش کے ان دیکھے قطرے ہوں۔ عمارت کے قریب چند لڑکے گھاس سے ہٹ کر ایک الاؤ کے گرد باتیں کر رہے تھے۔ الاؤ سے آگ کی لپٹیں اٹھ اٹھ کر فضا میں گرم ہو رہی تھیں۔ جی ہاں، کبھی تم نے اپنے جسم پہ جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ میڈم، غریب شیف دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو غریب کیوں کہتے ہو؟ استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روز ہم پاکستان آئے میں نے دیکھا ایک سے ایک بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا ہے۔ وہ سب تو تمہیں گفٹ میں نہیں ملے تھے نا؟ تم زخم کی بات کر رہی تھی، تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟ میرے زخم بہت سے ہیں، میں ان کا شمار چھوڑ چکی ہوں۔ تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ بہت دور تک۔ سننا چاہو گے؟ ہاں، تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوایا، ذرا میں بھی تو سنوں۔
میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبد الرحمن پاشا کے متعلق، اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہاں کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا اور وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تو مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ مت کہنا کہ استنبول میں عبد الرحمن پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہے، اور وہ ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے، لیکن تم جانتے ہو اس ہوسٹل کا اصل مالک کون ہے؟ جہاں نے جواباً سوال نہیں، وہ بنا پلکے جھپکے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی، عبد الرحمن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو اچانک 1.5 سال پہلے منظر عام سے غائب ہو گیا تھا۔ کوئی آج تک وہ ادھر ہوتا تو عبد الرحمن پاشا اتنا مضبوط اور ناقابل شکست نہ بنا بیٹھا ہوتا۔ میں وہ وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا تھا۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گی حیا؟ میں یہ سٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو۔ یوں معصوم سی یہ کہانی اخبار میں چھپے گی، اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ گئی نا تو پریشر کے باعث یا تو عبد الرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا یا میڈیا۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا، اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پہ لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبد الرحمن پاشا کسی لارڈ کا نام نہیں۔ تم یقین کرو جہاں میں نے جتنی اس معاملے پہ تحقیق کی ہے اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا مہم ہے۔ لوگ خود کو طاقتور کہلان کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ میں قانون پڑھ رہی ہوں نا، مجھے ان باریکیوں کو پتہ ہے۔ اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا کہ تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو ابھی تک بھول ہی چکا تھا۔ بات مت بدلو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب میڈیا پہ یہ بات آئے گی نا تو ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے تمہیں پرائے مسئلے میں پڑنے کی؟ ضروری تو نہیں کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو، 1000 ممکنات ہو سکتی ہیں نا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس باخبر کو اچھالیں گے تو عبد الرحمن پاشا کو خود ساختہ شہرت کے غبارے سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ عبد الرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو حیا۔ بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں لوٹتا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو ایکسپوز کر کے تم ان کی زندگی مزید مشکل کر لو گے۔ خواہ مخواہ میں ان لوگوں کے مسئلے میں مت پڑو۔ چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پر بھی جانا ہے۔ تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا؟ نہیں، پھر کبھی ملوں گا۔ مجھے سامان پیک کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تم پورٹ پہ میرا انتظار کر سکتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تمہاری دوست کے گھر۔ نہیں، تم بور ہو جاؤ گے، مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہے، وقت لگ جائے گا، میں تمہیں پورٹ پر ملوں گی۔ وہ جہاں کو عائشہ گل کے گھر کے باہر لگی AR پاشا کی تختی دکھانے کی متحمل ہرگز نہیں تھی۔ اوکے، اب کے جہاں نے بھی زور نہیں دیا تھا، وہ شانے اچکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ کسی اور بات پہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے جلدی سامان پیک کیا، فون کر کے عائشہ سے معذرت کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ابا کی آمد کا بتا کر جب وہ بیگ لیے نہایت عجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر اسٹڈی کی میز پہ پڑا رہ گیا۔ دوپہر کی سرخی بیوقدہ کی سرسبز درختوں سے گھری گلی میں چھا رہی تھی۔ بلند و بالا عثمانی محل کے سفید ستون سنہری روشنی میں چمک رہے تھے۔ عبد الرحمن ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا گول چکر دار زینے پر چڑھا۔ اس کے جوتوں کی دھمک پہ کچن میں کام کرتی عائشہ کے سبزی کاٹتے ہاتھ رک گئے۔ گھروں میں جوتوں سمیت صرف عبد الرحمن ہی گھومتا تھا۔ وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر جوتے نہیں اتارتا تھا، بلکہ استنبول کی ہائی ایلیٹ کی طرح قالین پہ بھی جوتے پہن کر بہت تفخر سے چلتا تھا۔
عائشہ نے صبح ہی اسے SMS کر کے بتا دیا تھا کہ حیا کل چلی گئی ہے اور رات میں آنے بھی آ گئی ہیں، وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے۔ سو وہ آ گیا۔ اس نے جلدی سے سنک کی ٹوٹی کھولی، ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک کر کے باہر نکلی تو اسے عبد الرحمن پاشا بالائی منزل کی راہداری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ اسٹڈی میں جا رہا تھا۔ عائشہ تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے زینے چڑھنے لگی تھی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ عبد الرحمن ایک بک شیلف کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب۔ تم ابھی مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے جو بھی کہا آنے کے لیے کہا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا مگر تم نے اس دن کے بعد مجھ سے ٹھیک بات نہیں کی۔ عائشہ، میرے معاملات میں بد بولا کرو۔ تم نے اپنی دوست کو میرے سو کالڈ بھائی کے بارے میں بتایا ہے نا؟ اس نے مجھے خصوصیاً یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نا تمہارے حکم کی پابند نہیں ہوں عبد الرحمن۔ بہارے نے ہماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں نے پوری بات بتا دی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنے کدھر ہیں؟ وہ سو رہی ہیں۔ یہ لڑکی مروائے گی کسی دن۔ وہ جا چکی تھی اور عبد الرحمن نے پلٹ کر دیکھا اور پھر بھرمی سے یہ سب کہا تھا۔ سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر وہ کاغذات پڑے تھے جو اس نے پہلے وہاں رکھے تھے۔ کتاب اٹھا کر وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شے پر رکی۔ وہ ایک سیاہی مائل پزل باکس تھا جس کی چاروں طرف آگ جلی ہوئی تھی اور ان پہ سنہری حروف ابھرے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن نے وہ بک واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، پھر اس کو الٹ پلٹ کر وہ سطور دیکھنے لگا۔ ایک شیر تلے کوڈ بار کے 6 چوکھٹے بنے ہوئے تھے اور ان میں متفرق حروف ابھرے ہوئے تھے۔ وہ باکس پکڑے باہر آیا۔ عائشہ کچن سے نکل رہی تھی جب وہ سیڑھیاں اتری۔ عبد الرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا، وہ سیدھے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا بھی باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی تھی جس پہ بہارے کوئی کلرنگ بک لے کر بیٹھی ہوئی کلر کر رہی تھی۔ وہ اس سے آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اس سے آتے دیکھ کر وہ سادگی سے مسکرا دی۔ بہارے، یہ پزل باکس کس کا ہے؟ اوہ، یہ تو حیا کا ہے۔ وہ یہی بھول گئی۔ کل اس کا کزن آیا تھا نا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ یہ حیا کا ہے؟ ہاں، یہ اسے کسی نے دیا ہے۔ کس نے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تمہیں اس سے پوچھنا نہیں، اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اسے کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہیلی ابھی تک حیا نہیں کر سکی، تم کر سکتے ہو؟ شاید، مگر بہارے گل، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی نا؟ تم حیا یا عائشہ کو بتاؤ گی تو نہیں نا اس بارے میں؟ ٹھیک؟ بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلا دیا اور ٹھیک کہہ دیا۔ مگر تم اس کو توڑنا نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجودہ شے تمہارے کام کی نہیں ہوگی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ جب تک اندر آئی عبد الرحمن اوپر جا چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پر عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا۔ عبد الرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک کر دیا اور چابی اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال دی۔ بہارے جلدی سے پیچھے ہوئی اور بلی کی چال چلتی واپس اتر آئی۔ عبد الرحمن نے وہ باکس کیوں رکھا تھا اور اس کے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پائی تھی، وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔